بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم ایک حیرت انگیز واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جس کو سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ سیدنا غوث پاک کے مرید اور جنات کے سردار کے بیٹے کے قتل کا یہ قصہ ہے اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بغداد میں بے شمار علماء اکرام موجود تھے۔ انہی علماء اکرام میں سے ایک عالم اپنے شاگردوں کو نماز جمعہ کے بعد قبرستان لے جاتا تھا اور فاتحہ خوانی کرنے اور درس عبرت بھی دیتا تھا کہ انسان کی اصل جگہ یہ قبر ہے اور ہمیں اپنی آخرت کو بھولنا نہیں چاہیے۔ انسان دنیا میں وقتی طور پر آیا ہے اور اس کا اصل ٹھکانہ تو یہی ہے۔ اسی طرح وہ اپنے تمام شاگردوں کو قبرستان لے جاتا اور دین کی تعلیم دیتا۔ ایک دفعہ نماز جمعہ کے بعد وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ قبرستان جا رہے تھے۔ ابھی وہ راستے ہی میں تھے کہ ان کو اپنی طرف ایک کالی چیز آتی ہوئی نظر آئی۔ دور سے تو وہ کوئی کالی رسی لگ رہی تھی، پاس جا کر دیکھا تو وہ ایک سیاہ سانپ تھا جو ان کا راستہ روک کے کھڑا تھا۔ اس نے منہ ایسے کھولا ہوا تھا جیسے سب کو نگل جائے گا۔ عالم صاحب نے اپنے شاگردوں کی حفاظت کے لیے اپنے ہاتھ میں موجود عصا سے سانپ کا سر کچل دیا اور آگے چلے گئے تو ان کو دور سے ایک طوفان آتا ہوا نظر آیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ گرد و غبار کا طوفان استاد صاحب کو اٹھا کے غائب ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، نہ وہ طوفان اور نہ استاد صاحب۔ شاگرد حیران رہ گئے کہ استاد محترم کہاں گئے۔ ماجرا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ واپس مدرسے چلے گئے، وہاں بھی استاد صاحب موجود نہ تھے۔ سب زارو قطار رونے لگے۔ کافی دیر گزر گئی، استاد صاحب واپس نہ آئے۔ چونکہ سب غوث اعظم کے مرید تھے تو سب ان کو یاد کرنے لگے اور اللہ سے دعا کرنے لگے کہ ہمارے استاد محترم واپس آ جائیں اور ان کی مدد فرمائیں۔ اتنے میں سامنے سے استاد صاحب آتے ہوئے نظر آئے۔ سب کو ان کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اور حیرت سے ان سے پوچھنے لگی کہ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے اس گرد و غبار میں آپ کو غائب ہوتے دیکھا ہے، وہ مٹی کا طوفان کہاں سے آیا اور آپ کو کہاں لے گیا؟ استاد صاحب مسکرانے لگے اور کہنے لگے جب وہ گرد و غبار مجھ پر چھا گیا تو کچھ دیر کے لیے تو میں ڈر گیا تھا۔ وہ غبار مجھے ایک جزیرے پر لے گیا، چاروں طرف پانی ہی پانی تھا۔ اصل میں وہ کوئی انسان نہیں، جنات تھے۔ وہ مجھے دریا میں غوطے دے کر اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ بہت غصے میں تھا اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے یہ سب کیوں کیا اور مجھ سے ایسی کون سی خطا ہو گئی جو بادشاہ مجھ سے اس طرح ناراض ہے۔ بادشاہ نے کہا تم نے میرے بیٹے کو قتل کیوں کیا؟ پاس ہی یہ خون میں لت پت لاش پڑی تھی جو ایک نوجوان کی تھی اور جنہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ یہ اس کو آپ نے قتل کیا ہے اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں نے تو کسی کو قتل نہیں کیا تھا۔ اور جنات نے کہا کہ انہوں نے اسی عصا سے جو ان کے ہاتھ میں ہے اس نوجوان کو قتل کیا ہے۔ میں نے حیرت سے کہا میں تو قبرستان کے راستے میں ایک سانپ کو کچل کے آیا ہوں۔ سردار نے کہا وہ سانپ نہیں تھا، وہ میرا بیٹا تھا۔ میں نے کہا ہم پر وہ حملہ کرنے والا تھا اور اپنے شاگردوں کی حفاظت کے لیے مجھے اس کو مارنا پڑا۔ بادشاہ جو تخت پر بیٹھا تھا وہ بہت غصے میں تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دوں۔ وہ اپنے محل کے قاضی سے انصاف کرنے کو کہنے لگا۔ قاضی نے مجھ سے سوال کیا کیا تم نے اس سانپ کو مارا ہے؟ میں نے کہا ہاں، وہ ہم پہ حملہ کرنے والا تھا اور اپنے شاگردوں کی حفاظت کے لیے میں نے اس کو مار دیا۔ قاضی نے مجھے قاتل ثابت کر دیا اور بادشاہ نے اپنی تلوار نکال کر مجھے قتل کرنے لگا۔ میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اتنے میں مجھے اپنے استاد محترم غوث پاک کی ایک بات یاد آئی کہ جب کسی مومن کے دل میں کسی بات کا خوف طاری ہو تو اللہ تعالیٰ اس مشکل میں اس کی دعا ضرور سنتے ہیں۔ تو میں نے اللہ سے دعا کی میرے استاد محترم غوث پاک کے صدقے میری مدد فرما دیجیے۔ جیسے ہی میں نے دعا کی تو فوراً ایک نورانی چہرے والے بزرگ نمودار ہوئے۔ بادشاہ کے پاس جا کر کہنے لگے اس کو قتل نہ کرو، یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید ہیں۔ آپ کا نام سنتے ہی جنات کے بادشاہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور اس نے کہا اے استاد محترم، میں غوث پاک کے ادب و احترام کے صدقے آپ کو معاف کرتا ہوں، لیکن آپ ایسے نہیں جا سکتے۔ آپ کو میرے بیٹے کو غسل بھی دینا ہوگا اور اس کا جنازہ بھی پڑھانا ہوگا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد وہ جنات مجھے ادب و احترام سے واپس اسی جنگل میں چھوڑ آئے۔ میں نے قبرستان میں فاتحہ خوانی کی اور آپ لوگوں کو وہاں نہ پا کر مدرسے واپس آ گیا۔ ویڈیو کے اختتام پر آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ اللہ کی ذات ہم کو اچھا کرنے اور اچھا سننے کی توفیق دے۔